ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں خبر دیں گے آپ کو۔ دی ٹیلی گراف کا بتانا ہے کہ صدر ٹرمپ امن مذاکرات کے لیے آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ امریکہ نے ایران کی بحری ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ ایران کا موقف ہے بحری ناکہ بندی اٹھائے جانے تک بات چیت میں پیش رفت ممکن نہیں ہے۔ گزشتہ روز ایران کے مال بردار جہاز کو امریکی بحریہ نے حملہ کر کے قبضے میں بھی لیا ہے۔ دی ٹیلی گراف کا بتانا ہے صدر ٹرمپ کا امن مذاکرات کے لیے آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے پر غور سامنے آ رہا ہے۔ امریکہ نے ایران کی بحری ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ ایران کا موقف ہے بحری ناکہ بندی اٹھائے جانے تک بات چیت میں پیش رفت ممکن نہیں ہے۔ گزشتہ روز ایران کے مال بردار جہاز کو امریکی بحریہ نے حملہ کر کے قبضے میں بھی لیا ہے۔ تو صدر ٹرمپ امن مذاکرات کے لیے آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے پر غور کر رہے ہیں، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے دی ٹیلی گراف کی جانب سے۔ ایران امریکہ جنگ بندی ختم ہونے میں صرف 2 دن رہ گئے ہیں۔ امن کا پرچم تھامے پاکستان نے فریقین کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر بٹھانے اور اسلام آباد ایکارڈ یقینی بنانے کے لیے سفارتی کوششیں تیز کر دیں۔ امریکی وفد کی آمد آج رات شیڈول ہے۔ اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ I spoke to President Trump. J.D. Vance was not coming. I spoke to the White House official, told me that yes, indeed, things had changed. سیز فائر ختم ہونے سے پہلے پاکستان کا ڈپلومیٹک ایکشن پلان، رابطے، ملاقاتیں، مشاورت اور سفارتی کوششیں زور پکڑ گئیں۔ پاکستان کا ٹارگٹ صرف ایک فیصلہ کن اقدامات، نتیجہ خیز مذاکرات۔ معاملات تھوڑے بہت کہیں اٹکے ہوئے ہیں، ان کو حل کرانے کے لیے پوری کوشش جاری ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے لیے پاکستان کی بیک ڈور کوششیں جاری ہیں۔ امریکی وفد کی آج رات اسلام آباد آمد شیڈیول ہے۔ امریکی وفد کی قیادت نائب صدر جے ڈی وینس کریں گے۔ جیریڈ کشنر اور اسٹیو وٹکوف بھی وفد میں شامل ہوں گے۔ President Trump has clearly told that J.D. Vance, Vice President, is not coming. Then suddenly White House tells us that J.D. Vance is coming. What is happening? Between the hours of 5 p.m. Islamabad time when I spoke to President Trump, when he said that J.D. Vance was not coming, but that his deputies were coming, that changed within about 2.5 hours, in which I spoke to the White House. A White House official told me that yes, indeed, things had changed. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مذاکرات کی کامیابی کے لیے پر امید ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے فریم ورک طے ہو چکا، ایران سے جلد کسی معاہدے تک پہنچنے کے امکانات ہیں۔ اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر دی گئی ہیں۔ جڑواں شہروں میں سیکیورٹی کے کڑے پہرے ہیں۔ سفارتی ذرائع ایرانی وفد کی آمد کی توقع بھی ظاہر کر رہے ہیں۔ مذاکرات کی دوسرے دور کا ابھی تک کوئی پروگرام نہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا، اس وقت جبکہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، ایران کا مذاکرات کے دوسرے دور کا فی الحال کوئی پروگرام نہیں۔ بقائی نے مزید کہا، افزودہ یورینیم کی منتقلی ایران کے ایجنڈے کا حصہ نہیں۔ بحری ناکہ بندی کر کے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی امریکی اقدامات سے ظاہر ہوتا ہے اسے سفارت کاری میں دلچسپی نہیں۔ پاکستانی ثالث کو امریکی خلاف ورزیوں سے آگاہ کر دیا، قومی مفادات کسی ملک کی بدماشی پر قربان نہیں کر سکتے۔ خدمتتون هستم در مورد دور بعدی برای مذاکرات۔ اس وقت تک جبکہ میں آپ کی خدمت میں ہوں، ہم نے مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے پروگرام نہیں بنایا۔ امریکہ وعدہ خلافی اور جنگ بندی کی خلاف ورزی پر مصر ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ سفارتکاری میں سنجیدہ نہیں۔ ہم مذاکرات کے لیے ثابت قدم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ کون سی چیزیں ہمارے مد نظر ہیں اور کن چیزوں کو قبول نہیں کریں گے۔ کچھ چیزوں کے بارے میں شروع میں ہی واضح کر دیا تھا کہ قابل قبول نہیں ہیں۔ بعضی از موارد خیلی سریع از ابتدا گفتیم برای ما قابل قبول نیست۔ جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں، قومی وقار پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ امریکہ سے کشیدگی کم کرنے کے لیے معقول سفارتی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ امریکہ سے تعلقات میں محتاط رہنا عدم اعتماد ناقابل تردید ضرورت ہے۔ تہران میں فائر اسٹیشن کے دورے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مشکل وقت و حکمت سے گزارنا ہے تاکہ جنگ کے خاتمے کے بعد ہم تعمیر نو اور عوام کے مسائل حل کرنے پر توجہ دے سکیں۔ جنگ کے بعد ملک کو مالی وسائل کی فراہمی اور مارکیٹ کنٹرول جیسے چیلنجز کا سامنا ہوگا۔ ان مسائل سے نمٹنے کے لیے عوامی اتحاد اور تعاون بہت ضروری ہے۔
اور ایران امریکہ مذاکرات کا دوسرا دور، وزیر اعظم کی زیر صدارت اہم مشاورتی اجلاس ہوا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی سمیت دیگر حکام نے اس اجلاس میں شرکت کی ہے۔ وزیر داخلہ نے امریکی ایرانی سفراء سے ملاقات پر وزیر اعظم کو اعتماد میں لیا ہے۔ پاکستان کا ایران امریکہ مذاکرات کے انعقاد کو یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ، ایران کی مذاکرات میں شرکت یقینی بنانے کے لیے روابط جاری رکھنے پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق سے۔ اظہر بتائیے مشاورتی اجلاس کا احوال۔ جی، وزیر اعظم کی صدارت میں یہ مشاورتی اجلاس ہوا جس میں وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ نے شرکت کی۔ اب تک کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا گیا۔ سیکیورٹی ایشوز کے حوالے سے وزیر داخلہ نے تفصیلی طور پر بریف کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو وزیر داخلہ کی مختلف ملاقاتیں ہوئی تھی ایرانی اور امریکی سفراء سے، اس حوالے سے بھی انہوں نے وزیر اعظم کو آگاہ کیا۔ چونکہ مذاکرات کا انتہائی اہم ترین مرحلہ جو ہے وہ آ پہنچا ہے اور اس حوالے سے انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ حکومت کی طرف سے تمام تر انتظامات جو ہے وہ کر لیے گئے ہیں۔ اگرچہ کچھ ایسے بیانات ایران کی طرف سے سامنے آئے تھے، ایران کے ترجمان کی طرف سے بھی اور پریزیڈنٹ کی طرف سے بھی، لیکن اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے، حکومتی حلقوں کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ حوصلہ افزا اطلاعات جو ہیں وہ خبریں آ رہی ہیں۔ یہ مذاکرات جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان، اور یہ ایک تاریخی مذاکرات ہوں گے۔ پہلے جو دور ہوا تھا اس میں خاصی حد تک پیش رفت ہو چکی تھی، لیکن کچھ ایسے ایشوز تھے، کچھ ایسے عوامل تھے جس کی وجہ سے اس میں تعطل آیا۔ لیکن اس کے بعد بھی حکومت پاکستان نے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے، وزیر اعظم شہباز شریف نے اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پوری کوشش کی، رابطے جاری رکھے، اور انہی رابطوں کی وجہ سے اس میں خاصی حد تک جو ہے وہ پیش رفت ہو چکی ہے۔ اسلام آباد کی سیکیورٹی انتہائی سخت رکھی گئی ہے۔ امریکن جو مختلف ٹیمیں ہیں وہ یہاں پہ ایڈوانس کی شکل میں پہنچ چکی ہیں، جبکہ امریکی جو ڈیلیگیشن ہے جے ڈی وینس کی قیادت میں، وہ آج رات گئے تک اسلام آباد جو ہے وہ پہنچ جائے گا۔ اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کے جو مذاکرات کار ہیں اس حوالے سے بھی حوصلہ افزا اطلاعات آ رہی ہیں اور جلد ہی اس حوالے سے پیش رفت جو ہے وہ ہو جائے گی۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اور مذاکرات میں خاصی امکانات ہیں کہ اس میں پیش رفت بھی ہوگی۔ اظہر فاروق، اپنے تیاریوں اجلاس کے بارے میں بتائیے وفد کب تک متوقع ہے اسلام آباد پہنچ جائے گا، اور پہلے کون سا وفد آ رہا ہے، اس بارے میں کیا اطلاعات ہے مصدقہ؟ دیکھیے جی، بتایا یہ گیا ہے کہ پہلے امریکی وفد جو ہے وہ اسلام آباد پہنچے گا اور ایرانی وفد جو ہے اس کی آمد کل متوقع ہے، کل آنے کی، لیکن پہلے امریکی وفد آئے گا۔ اور جیسا پہلے جس طریقے سے دونوں ڈیلیگیشن اسلام آباد آئے تھے پہلے دور میں، ان کی وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ الگ الگ ملاقات بھی ہوئی تھی، اس دفعہ بھی اسی طریقے سے شیڈول کے مطابق جو ہے وہ ملاقاتیں بھی وزیر اعظم کے ساتھ ہوں گی، اور پاکستان جو ہے وہ اس مذاکرات میں ایک مرتبہ پھر اپنا بھرپور ثالثی کا کردار ادا کرے گا۔ تو آج رات کو امریکی وفد آئے گا اور اس بات کے کبھی امکانات ہیں کہ کل صبح جو ہے وہ ایرانی وفد جو ہے وہ اسلام آباد پہنچ جائے گا، اور یہ کل اسلام آباد میں مذاکرات جو ہے وہ باضابطہ طور پر دوسرا راؤنڈ جو ہے اس بات کا کبھی امکان ہے کہ کل سٹارٹ ہو جائے۔ اظہر فاروق، آپ کا شکریہ تفصیلات کے لیے۔ اور ایران کا معاہدہ زیادہ دور نہیں، امریکی وزیر توانائی کرس رائٹ کی فاکس نیوز سنڈے سے گفتگو، کہا عوامی سطح پر مختلف باتیں سامنے آنے کے باوجود ایرانیوں سے مذاکرات جاری ہیں، مذاکرات در حقیقت اچھی پیش رفت ہیں، ٹرمپ تخلیقی مذاکرات کار ہیں، مختلف طریقوں سے دباؤ ڈالتے ہیں، غیر یقینی صورتحال حکمت عملی کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اس تنازع کا اختتام اچھا ہی ہوگا۔ Negotiations with the Iranians going on, despite what you hear in the chatter in public, I think those are actually going well. The president's using every way he can to get leverage over the regime to bring this conflict to an end. He's a creative negotiator. He uses pressure in different ways. He uses uncertainty in different ways. And I think, as you've seen over the last 16 months, it generally leads to good results. I don't think we'll see any surprises here. I think we'll have a nice end to this conflict. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکہ اور ایران کے سفیروں سے الگ الگ ملاقات۔ ایرانی سفیر رضا امیر مقدم سے ملاقات میں وزیر داخلہ نے کہا اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہیں، سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے۔ ایرانی سفیر نے کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کے مثبت اور تعمیری کردار کی تعریف کی۔ اس سے پہلے محسن نقوی نے امریکی سفیر نیٹلی بیکر سے بھی ملاقات کی۔ مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے سیکیورٹی انتظامات پر بات چیت ہوئی۔ امریکی سفیر نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کے مخلصانہ کردار کو سراہا۔ محسن نقوی نے کہا اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے دور کی کامیابی کے لیے دعا گو ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے آسٹریلوی وزیر خارجہ پینی وانگ کا رابطہ، ایران امریکہ مذاکرات میں پاکستان کی تعمیری کردار کو سراہا۔ پینی وانگ نے سفارتی روابط کے فروغ میں پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی۔
اسحاق ڈار نے آسٹریلین وزیر خارجہ کو اسلام آباد مذاکرات سے متعلق آگاہ کیا۔ پاکستان نے مذاکرات اور تعمیری سفارتی عمل جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے تنازعات کے پرامن حل کی اہمیت پر زور دیا اور سفارتی روابط جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ ایرانی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کہتے ہیں کہ ایران نے امریکہ سے مذاکرات جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے لیکن غیر ضروری مطالبات نہیں مانیں گے۔ ایک انٹرویو میں کہا ملکی مفادات اور سلامتی کے تحفظ کے لیے ایران کو جو بھی کرنا پڑا وہ کرے گا۔ امریکہ سے بات چیت کے لیے آخری حد کا تعین کر دیا۔ اسلام آباد مذاکرات میں شرکت کا انحصار امریکہ کے مثبت اشاروں پر ہے۔ امریکہ سے مذاکرات کو میدان جنگ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ان سے کامیابیاں ملتی ہیں تو مذاکرات متوقع ہیں۔ امید ہے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا عمل جاری رہے گا تاکہ معاملہ فوجی تصادم تک نہ پہنچے۔ ترجمان کرملن دمتری پیسکوف کا کہنا ہے روس امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے تسلسل کا خواہاں ہے تاکہ خطے میں مزید کشیدگی سے بچا جا سکے۔ خلیجی خطے کی صورتحال اب بھی نازک اور غیر یقینی ہے۔ روس اس وقت باضابطہ طور پر ثالثی کا کردار ادا نہیں کر رہا لیکن کسی بھی ممکنہ معاہدے اور پرامن حل میں تعاون فراہم کرنے کو تیار ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ کا سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ چینی خبر ایجنسی نے بتایا ہے کہ شی جن پنگ نے سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے ایران کی جنگ اور اس سے پیدا توانائی بحران پر بھی بات کی۔ چینی صدر نے کہا کہ ان کا ملک فوری اور مکمل جنگ بندی کی حمایت کرتا ہے، تنازعات کے حل کے لیے سفارتی کوششوں پر زور دیتا ہے۔ چینی صدر نے یہ بھی کہا کہ آبناء ہرمز میں بحری آمد و رفت کی معمول کی صورتحال برقرار رہنی چاہیے۔ امریکہ نے آبناء ہرمز میں ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر ایرانی کارگو جہاز تحویل میں لے لیا۔ ایرانی پرچم بردار ٹاسکا نامی جہاز چین سے آ رہا تھا۔ ایرانی نائب صدر کہتے ہیں ہماری تیل برآمدات روکی گئی تو دیگر ملکوں کو سیکیورٹی کی فراہمی ناممکن ہو جائے گی۔ چین نے ایرانی جہاز پر امریکی قبضے کی مذمت کرتے ہوئے اسے جبری مداخلت قرار دے دیا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایرانی جھنڈے والے جہاز کو زبردستی روکے جانے پر تشویش کا اظہار کیا۔ کہا آبناء ہرمز کی صورتحال حساس اور پیچیدہ ہے۔ فریقین کشیدگی بڑھانے سے گریز اور جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کریں۔ آبناء ہرمز سے معمول کی آمد و رفت دوبارہ شروع کرنے کے لیے ضروری حالات پیدا کرنے چاہیے۔ بھارتی کانگریس نے پاکستان میں امریکہ ایران کے درمیان مذاکرات کے دوسرے دور کو بھارتی حکومت کے لیے بڑا دھچکا قرار دیا ہے۔ کانگریس کے سیکریٹری جنرل جے رام رمیش کا کہنا ہے مودی سرکار میں بھارت کی خارجہ ناکام ہو چکی ہے۔ وزیر اعظم مودی پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے میں ناکام رہے، اس کے برعکس پاکستان کو ایک نئی شناخت اور حیثیت مل گئی ہے۔ جے رام رمیش نے ایکس پر مزید لکھا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر امریکی صدر ٹرمپ کے پسندیدہ شخصیت بن گئے ہیں۔ یہ مودی کی خارجہ پالیسی کے لیے بڑا دھچکا ہے۔ بھارت کو اپنی سفارتی حکمت عملی کو مکمل طور پر بدلنے کی ضرورت ہے جو مودی کے بس کی بات نہیں۔ متحدہ عرب امارات نے خطے میں کشیدگی اور ممکنہ معاشی دباؤ کے پیش نظر امریکہ سے مالی تعاون کے لیے رابطہ کر لیا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کا کہنا ہے کہ اگر ایران سے جاری تنازع شدت اختیار کرتا ہے تو متحدہ عرب امارات کو مالی چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اسی خدشے کے پیش نظر اماراتی حکام نے ڈالر کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے امریکہ سے بات چیت کا آغاز کر دیا۔ UAE مرکزی بینک کے گورنر خالد محمد بالاما نے واشنگٹن میں کرنسی سواپ لائن کی تجویز پیش کی۔ اماراتی وفد نے امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ سے بھی مذاکرات کیے۔ دونوں ممالک کے درمیان مالی تعاون کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق اماراتی حکام نے امریکہ پر واضح کیا ہے کہ ایران پر حملے کا فیصلہ صدر ٹرمپ کا تھا جس کی وجہ سے ان کا ملک تباکن تنازع میں الجھا۔ ڈالر کی قلت ہوئی تو UAE تیل کی فروخت کے لیے چینی یوان یا دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے استعمال پر مجبور ہو سکتا ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ خلیجی ریاست کسی ممکنہ معاشی بحران سے بچاؤ کے لیے مالی سہارا چاہتی ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق متحدہ عرب امارات سمجھتا ہے کہ وہ اب تک جنگ کے بڑے معاشی اثرات سے محفوظ ہے مگر مستقبل میں مالی مدد درکار ہو سکتی ہے۔ ایران جنگ کے باعث زر مبادلہ ذخائر میں کمی، سرمایہ کاروں کے انخلاء کے خدشات نے تشویش میں اضافہ کیا۔ آبناء ہرمز سے تیل برآمدات معطل ہونے سے آمدن کا بڑا ذریعہ متاثر ہوا جس سے معیشت پر دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ اور خبر دیں گے آپ کو امریکی صدر ٹرمپ کی پاکستان میں موجود نیو یارک پوسٹ کی نمائندہ سے گفتگو ہوئی ہے۔
امریکی نائب صدر جے ڈی وینس وفد کے ساتھ چند گھنٹوں میں اسلام آباد پہنچنے والے ہیں، یہ بتانا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ اور ٹرمپ کہتے ہیں ڈیل ہونے پر سینئر ایرانی رہنماؤں سے ملنے کو تیار ہوں، میرے خیال میں مذاکرات ہو رہے ہیں، کوئی کھیل نہیں ہو رہا۔ صدر ٹرمپ نے گفتگو کی ہے نیو یارک پوسٹ کی نمائندہ جو کہ پاکستان میں موجود ہیں ان سے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس وفد کے ساتھ چند گھنٹوں میں اسلام آباد پہنچنے والے ہیں، جبکہ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ ڈیل ہونے پر سینئر ایرانی رہنماؤں سے ملنے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں مذاکرات ہو رہے ہیں، کوئی کھیل نہیں ہو رہا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان میں موجود نیو یارک پوسٹ کی نمائندہ سے گفتگو کی ہے۔ ٹرمپ نے بتایا ہے کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس وفد کے ساتھ چند گھنٹوں میں اسلام آباد پہنچنے والے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ ڈیل ہونے پر سینئر ایرانی رہنماؤں سے ملنے کے لیے تیار ہوں، میرے خیال میں مذاکرات ہو رہے ہیں، کوئی کھیل نہیں ہو رہا۔ صدر ٹرمپ نے گفتگو کی ہے پاکستان میں موجود نیو یارک پوسٹ کی نمائندہ سے، انہوں نے بتایا ہے کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس وفد کے ساتھ چند گھنٹوں میں اسلام آباد پہنچنے والے ہیں۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ اگر تو ڈیل ہو جاتی ہے تو وہ سینئر ایرانی رہنماؤں سے ملنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، کوئی کھیل نہیں ہو رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے پاکستان میں موجود نیو یارک پوسٹ کی نمائندہ سے گفتگو کی ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس وفد کے ساتھ چند گھنٹوں میں اسلام آباد پہنچنے والے ہیں، یہ بتانا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ مذاکرات میں پیش رفت ہونے پر سینئر ایرانی رہنماؤں سے ملنے کو بھی تیار ہوں، میرے خیال میں مذاکرات ہو رہے ہیں، کوئی کھیل نہیں ہو رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی پاکستان میں موجود نیو یارک پوسٹ کی نمائندہ سے گفتگو، جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس وفد کے ساتھ چند گھنٹوں میں اسلام آباد پہنچنے والے ہیں، مذاکرات میں پیش رفت ہونے پر سینئر ایرانی رہنماؤں سے ملنے کو بھی تیار ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، کوئی کھیل نہیں ہو رہا ہے۔ نائب صدر جے ڈی وینس وفد کے ساتھ چند گھنٹوں میں اسلام آباد پہنچنے والے ہیں۔ امریکہ کی طرف سے تو یہ واضح ہو چکا ہے، پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان میں موجود نیو یارک پوسٹ کی نمائندہ سے گفتگو بھی کی ہے اور یہ کہہ دیا کہ نائب صدر جے ڈی وینس چند گھنٹوں میں اسلام آباد پہنچنے والے ہیں، مذاکرات میں پیش رفت ہوئی تو سینئر ایرانی رہنماؤں سے ملنے کو بھی تیار ہوں، میرے خیال میں مذاکرات ہو رہے ہیں، کوئی کھیل نہیں ہو رہا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس سے پہلے بھی اس بات کا اشارہ دے چکے ہیں کہ اگر مذاکرات میں پیش رفت ہوئی تو وہ خود بھی سینئر رہنماؤں سے ملنے کو تیار ہوں گے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ وفد کے ساتھ چند گھنٹوں میں اسلام آباد پہنچنے والے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی پاکستان میں موجود نیو یارک پوسٹ کی نمائندہ سے گفتگو ہوئی، جس میں انہوں نے کہا میرے خیال میں مذاکرات ہو رہے ہیں، کوئی کھیل نہیں ہو رہا۔ گزشتہ روز کیٹلین ڈونباس سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا تھا کہ اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کوشنر آ رہے ہیں مذاکرات کے لیے، لیکن اس کے بعد پھر یہ خبر بھی آئی کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس بھی وفد کے ساتھ موجود ہیں اور وہ بھی پاکستان پہنچیں گے۔ اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان میں موجود نیو یارک پوسٹ کی نمائندہ سے گفتگو کی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس وفد کے ساتھ چند گھنٹوں میں اسلام آباد پہنچنے والے ہیں، مذاکرات میں پیش رفت ہونے پر سینئر ایرانی رہنماؤں سے ملنے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور ایران کے مذاکرات ہوں گے، یہ کوئی کھیل نہیں ہو رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ایرانی قیادت مجھ سے ملنا چاہتی ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان میں موجود نیو یارک پوسٹ کی نمائندہ سے گفتگو کی ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس وفد کے ساتھ چند گھنٹوں میں اسلام آباد پہنچنے والے ہیں، تو اسلام آباد میں آنے والے دنوں میں مذاکرات کا دوسرا دور شروع ہونے والا ہے۔ امریکی وفد جس میں جیرڈ کوشنر شامل ہیں، اسٹیو وٹکاف شامل ہیں، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس شامل ہیں، وہ چند گھنٹوں میں اسلام آباد لینڈ کر جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ ایرانی وفد بھی کل یہاں پر پہنچے گا اور مذاکرات کا جو ہے وہ دوسرا دور شروع ہوگا، اور اگر تو معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جیسا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر تو معاہدہ ہو جائے گا تو وہ بھی اسلام آباد تشریف لے کر آئیں گے۔ اب پاکستان میں موجود نیو یارک پوسٹ کی نمائندہ سے جب انہوں نے گفتگو کی ہے تو انہوں نے بتایا ہے کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس وفد کے ساتھ چند گھنٹوں میں اسلام آباد پہنچنے والے ہیں۔ وفد میں اسٹیو وٹکاف ان کے ساتھ ہیں، جیرڈ کوشنر ان کے ساتھ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو کہ پہلے مذاکرات کے راؤنڈ میں شریک ہوئے تھے اور مذاکرات میں پیش رفت ہونے پر سینئر ایرانی رہنماؤں سے ملنے کے لیے تیار بھی دکھائی دے رہے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ اسی اہم معاملے پر بات کرنے کے لیے سیکیورٹی ایکسپرٹ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ اپنا وقت ہمیں دینے کے لیے۔ کس طرح دیکھتے ہیں آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس تازہ بیان کو؟ انہوں نے واضح کر دیا کہ جے ڈی وینس آنے والے ہیں تو یقینی طور پر ایرانی وفد بھی آئے گا، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ معاملہ اگر سالو ہوتا ہے تو ایرانی قیادت سے ملنے میں کوئی اعتراض بھی نہیں۔ یہ سب کچھ ان فیوچر آپ ہوتا دیکھ رہے ہیں مستقبل قریب میں؟
جی بہت شکریہ. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ایرانین آفیشلز ہیں انہوں نے رائٹرز سے بھی بات کی تھی اور انہوں نے کہا ہے کہ جی بہت ساری جو مثبت جو چیزیں ہیں وہ ہو رہی ہیں اور جو پاکستان جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ بلاکیڈ ختم کرے اور امریکہ سے اس حوالے سے بات ہو رہی ہے اور ایران جو ہے وہ پازیٹیولی ان ٹاکس میں پارٹیسپیٹ کرنے کو تیار ہے اور امریکن سائڈ سے بھی اس طرح کے پیغام آ رہے ہیں جس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں نیو یارک پوسٹ کے حوالے سے. تو مجھے لگتا ہے کہ چیزیں بہت مثبت جا رہی ہیں. ہمیں بہت زیادہ امید بھی نہیں رکھنی چاہیے اور پیسمزم اور بہت زیادہ مایوسی بھی نہیں رکھنی چاہیے. دیکھیں ہماری جاب پاکستان کی جو جاب ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک وینیو پرووائڈ کر رہے ہیں, ایک آنےسٹ پیس بروکر ہیں. ہم امریکہ اور ایران کو ٹیبل پہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, حالات پیدا کر رہے ہیں. یہ بہت مشکل کام ہے پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ جو اس وقت کر رہی ہے. یہ فیلڈ مارشل سید اعظم منیر کو بہت زیادہ ظاہری بات ہے سارا کریڈٹ جاتا ہے اس چیز پہ کہ یہ کیسے دونوں کو ٹیبل پہ رکھنا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ایرانین سائڈ بھی فیلڈ مارشل پہ اعتبار کرتی ہے, ٹرسٹ کرتی ہیں. امریکن کئی دفعہ کہہ چکے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ ان کے بارے میں تو یہ ہے کہ عموماً ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بڑے کیئرفل ہوتے ہیں تعریف کرنے میں, لیکن وہ فیلڈ مارشل کی جو تعریف کرتے ہیں ظاہری بات ہے انہوں نے فیلڈ مارشل کا جو دیکھا ہے طریقہ کار کہ جس طرح سے وہ چیزیں لے کے چل رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مثبت چیز ہے. لگتا یہ ہے کہ چیزیں بالکل رائٹ ڈائریکشن میں ہیں. جو پاکستان نے پلان کیا ہوا تھا, جو پاکستان جیسے چاہتا تھا کہ ایران اور امریکہ کو دوبارہ بٹھایا جائے, کیونکہ آپ کو پتا ہے 2 دن بعد تو ایک دو دن بعد تو ویسے ہی سیز فائر جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے, تو اس رابطے کا ہونا بہت ضروری تھا. اپریشیٹ کیا جانا چاہیے ایرانین اینڈ امریکن اتھارٹیز کو. اور جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ اگر ڈیل ہو جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ امریکن لیڈرشپ بھی وہیں پہ آ جائے. تو میں سمجھتا ہوں ٹاپ لیڈرشپ ٹرمپ صاحب بھی آ جائیں اور ایرانی صدر بھی آ جائیں. اسی کو ہم ڈیل آف دا سینچری بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی دیکھیں یہ ایفرٹس ہیں پاکستان کی, بہت بڑا پاکستان کو کریڈٹ جاتا ہے پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ کو کہ اتنا اچھے طریقے سے دونوں سائڈ دیکھیں, آپ ان کے ڈفرینسز چیک کریں, سپوائلرز دیکھیں, پھر معاملات اس حد تک بڑے ہوئے ہیں, معاملات جو ہیں وہ کافی حد تک قریب ہو چکے ہیں. بہت شکریہ آپ کا قمر شیبہ صاحب. امریکی صدر ٹرمپ کی صدارت کے دوران تاجر ان کی جانب سے کسی بھی بڑے اعلان سے تھوڑی دیر قبل مارکیٹ میں کروڑوں ڈالر کا کاروبار کرتے نظر آئے. بی بی سی نے متعدد مارکیٹوں کے اعداد و شمار کا جائزہ لیا اور ان کا موازنہ صدر ٹرمپ کے چند ایسے اہم بیانات کے ساتھ کیا ہے جنہوں نے منڈیوں پر نمایاں اثر ڈالا. یہ رپورٹ دیکھیے. اندر کی خبر اور لاکھوں ڈالر کی شرطیں. ٹرمپ کی صدارت میں انسائیڈر ٹریڈنگ کے شبہات گہرے کیوں ہو رہے ہیں؟ وینزویلا کے صدر کی برطرفی پر شرط لگانے والا لاکھوں ڈالر جیت گیا. ایران پر حملوں کی پیشگی شرطوں سے $12 لاکھ منافع ہوا. بی بی سی نے اپنی رپورٹ میں بتایا جنگ کے دوران تیل کی قیمتوں میں سب سے زیادہ اتار چڑھاؤ نظر آیا. ٹرمپ نے جنگ ختم ہونے کا بیان دیا تو 9 مارچ کو شام 6:30 بجے خام تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں, مگر کچھ ہی دیر بعد 7:15 بجے خام تیل کی قیمتوں میں 25% کمی ہوئی. ایک اکاؤنٹ کی سرگرمی سے پتا چلا کہ جنگ بندی پر شرط لگانے والے نے $1,63,000 کمائے. چونکہ کچھ ہی دیر بعد تہران اور واشنگٹن نے جنگ بندی کا اعلان کیا. دسمبر 2025 میں برڈن سمیکس نامی ایک اکاؤنٹ ہولڈر نے جنوری میں وینزویلا کے صدر کے خاتمے کی پیش گوئی کی اور $32,500 کی شرط لگائی. جب امریکی اسپیشل فورسز نے مڈورو کو پکڑا تو برڈن سمیکس $4,36,000 جیت گیا. بلاک چین کا تجزیہ کرنے والی ویب سائٹ ببل میپس کا کہنا ہے کہ فروری میں پولی مارکیٹ پر 6 اکاؤنٹس بنائے گئے تھے. ان اکاؤنٹس نے مجموعی طور پر $12 لاکھ جیتے. امریکی صدر ٹرمپ کے بیٹے ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر پولی مارکیٹ کے سرمایہ کاروں میں سے ایک اور پولی مارکیٹ کے ایڈوائزری بورڈ میں بھی شامل ہیں. وہ کیلشی کے اسٹریٹجک ایڈوائزر کے طور پر بھی خدمات انجام دیتے ہیں. سکھر حیدرآباد موٹر وے نواز شریف کا خواب تھا. تبدیلی سرکار نے سکھر حیدرآباد موٹر وے کو فائلوں میں دبا دیا. آج اس کی لاگت کئی گنا بڑھ گئی.
وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں سکھر حیدرآباد موٹر وے پر جولائی سے کام شروع ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف سنگ بنیاد رکھیں گے. وفاقی ترقیاتی بجٹ میں بلوچستان کے بعد دوسرا بڑا حصہ سندھ کا ہے. سوتیلے پن کا سوچ بھی نہیں سکتے. احسن اقبال نے کہا صدر آصف زرداری کے دورہ چین سے سی پیک نئی ترجیحات طے کرے گا. پاکستان اور چین کے درمیان سی پیک اب نالج کوریڈور بننے جا رہا ہے. خیبر پختونخوا میں 16 گھنٹے بجلی نہیں ہے. کیا صرف اسلام آباد، لاہور اور کراچی کے لوگ ہی پاکستانی شہری ہیں؟ پی ٹی آئی رہنما تیمور جھگڑا کی پریس کانفرنس. کہا حکومت ناکام ہو گئی ہے. کہتے ہیں کہ یہ لوڈ شیڈنگ نہیں، پیک اور ریلیف ہے. تو بھائی پورے ملک کی بجلی بند کرو تاکہ سب کے بجلی بل زیرو ہو جائے. پس رہی ہے یہ معیشت نہیں چل رہی. اس صوبے کو اپنا حق بھی نہیں مل رہا. اس صوبے کا پیسہ اپنے جیب میں رکھتے. پیٹرول کا کرائسس کافی نہیں تھا، ایک دم سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی. پشاور میں اور خیبر پختونخوا میں 16 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ 365 دن ہوتی ہے. اس حکومت کو کوئی پرواہ نہیں. یار میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. کہتے ہیں یہ پیک آر ریلیف اسٹریٹجی ہے. یہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، یہ ہم عوام کو ریلیف دے رہے ہیں کیونکہ اگر بجلی نہیں آئے گی تو آپ کا بجلی کا بل کم ہوگا. ایٹیٹیوڈ چینج کرنا پڑے گا. اسلام آباد، لاہور، کراچی کے رہنے والے فرسٹ کلاس سٹیزنز ہیں، باقی پاکستان کے رہنے والے سٹیزن شپ رائٹس نہیں انجوائے کر. ملک بھر میں گرمی کی شدت بڑھ گئی. بلوچستان اور سندھ کے بعض علاقوں میں پارہ 40 ڈگری سے اوپر پہنچ گیا ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے اسلام آباد میں آج درجہ حرارت 14، لاہور 22، سکھر 42، تادو 42، مٹھی 41 اور حیدرآباد میں 40 سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا. کراچی میں آج بھی موسم گرم رہا. زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. پنجاب بھر میں گندم کی خریداری کا آغاز ہو گیا ہے. سیکریٹری فوڈ سیفٹی کہتے ہیں کہ گندم خریداری کے 233 مراکز پر رجسٹریشن کا عمل جاری ہے. صوبے بھر میں اب تک 44,603 آسان رجسٹرڈ ہو چکے ہیں. کسانوں کو 6 ارب روپے کا باردانہ مفت فراہم کیا جا رہا ہے. ملتان کے مختلف علاقوں میں کاشتکار خود گندم لے کر سڑکوں پر نکل آئے لیکن خریدار نہیں ہے. کاشتکار کہتے ہیں گندم کا سرکاری ریٹ 3500 روپے من ہے. 3350 میں بھی کوئی خریدنے کو تیار نہیں. اور ایک مرتبہ پھر سے اپڈیٹ کریں گے آپ کو. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان میں موجود نیو یارک پوسٹ کی نمائندہ سے گفتگو کی ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس وفد کے ساتھ چند گھنٹوں میں اسلام آباد پہنچنے والے ہیں. مذاکرات میں پیش رفت ہونے پر سینئر ایرانی رہنماؤں سے ملنے کے لیے تیار ہوں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ ایرانی قیادت مجھ سے ملنا چاہتی ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں. انہوں نے کہا کہ امریکہ اور ایران کے مذاکرات ہوں گے، یہ کوئی کھیل نہیں ہو رہا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان میں موجود نیو یارک پوسٹ کی نمائندہ سے گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس وفد کے ساتھ چند گھنٹوں میں اسلام آباد پہنچنے والے ہیں. انہوں نے کہا کہ مذاکرات میں پیش رفت ہونے پر سینئر ایرانی رہنماؤں سے ملنے کو تیار ہوں. امریکہ اور ایران کے مذاکرات ہوں گے، یہ کوئی کھیل نہیں ہو رہا. ایرانی قیادت مجھ سے ملنا چاہتی ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک اور بڑا دعویٰ کیا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے. ایران سے آج معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے. امریکی صدر ٹرمپ کی فاکس نیوز سے بات چیت. انہوں نے کہا کہ آج معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فاکس نیوز سے بات چیت جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ ایران سے آج معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے. اس کے اشارے بھی انہوں نے دیے تھے اور اب فاکس نیوز سے بات چیت میں انہوں نے کہہ دیا کہ آج دستخط ہو جائیں گے. محمد مالک سے اس بارے میں مزید بات کریں گے. مالک صاحب، پریزیڈنٹ ٹرمپ واضح کر چکے ہیں کہ ایران سے آج معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ سر، ڈونلڈ ٹرمپ کی باتیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کی انسان کو کیا ہم کہیں وہ آج کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے آج صبح ہی آپ سے ٹرانسمیشن میں کہا تھا کچھ گھنٹے پہلے کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ ہفتوں پہ نہیں جائیں گے، یہ دنوں کی بات ہے. 1-2 دنوں کے اندر ہی ان کو فائنل کرنا پڑے گا. یہ اب ناؤ اینڈ نیور والی بات ہے اور اسی میں ہی فیصلہ ہوگا بیکاز دونوں کے پاس وقت نہیں ہے. ابھی ایک آدھا انسیڈنٹ ہوا ہے کل شپ والا، اس طرح کے ان کا بھی ریئیکشن گراؤنڈ پہ نہیں آیا. اگر انہوں نے بھی کوئی ریئیکشن کیا پھر چیزیں اور بگڑیں گی پھر ان کو ٹھیک کرتے ہوئے ٹائم لگے گا. تو مسٹرسٹ اتنا بڑھ گیا ہوا ہے اور اسرائیل نے اتنی تیزی شروع کی ہوئی ہے لیبنان کے اندر کہ وہ بھی کسی بھی وقت ایک بڑا گن پڑ سکتا ہے. سو ٹرمپ کو بھی یہ ریئلائزیشن ہے. آپ کو یاد ہے 17 تاریخ کو ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں اس نے کہا کہ میں نے کہہ دیا ان کو I have forbidden them, USA has forbidden Israel کہ وہ کوئی کام نہیں دکھائے گا لیبنان کے اندر. اور انف از انف 17 تاریخ تھی. 17 اور 20 کے درمیان میں جو کچھ انہوں نے لبنان میں کیا اور کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. سو دونوں ہی اٹس اے ریس اگینسٹ ٹائم
اور دونوں کی مجبوری ہے کہ جلد از جلد اس کو ختم کریں. مالک صاحب جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں دونوں کی مجبوری ہے کہ اس معاملے کو جلد از جلد ختم کریں، جیسا کہ ابھی آپ نے بھی کہا کہ بات ہفتوں تک نہیں دنوں کی ہے، لیکن جس طرح سے ٹرمپ صاحب نے کہا وہ تو بات دنوں سے گھنٹوں پر آ گئی ہے. ابھی امریکی وفد پاکستان نہیں پہنچا ہے، ایرانی وفد ابھی نہیں آیا ہے، ایرانی وفد کل آئے گا، بات چیت ہوگی، اس کے بعد معاہدہ ہوگا یا دستخط ہوگے. تو امریکی صدر اتنا بڑا دعویٰ آخر کیسے کر رہے ہیں کہ چند گھنٹوں میں ہی جو ہے وہ دستخط ہو جائیں گے؟ دیکھیں وہ اس پر زاویے سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ یہ جو راؤنڈ ہے یہ کرٹیکل راؤنڈ ہے. اب اگر اس راؤنڈ میں چیزیں طے نہیں ہوتی تو پھر یہ بات بڑھ جائے گی پھر، اور اگر یہ بات بڑھی اور صرف اگر سیزفائر ایکسٹینڈ ہوا کہ جی اور بات چیت ہوں گی تو پھر آپ اس میں دیکھیں گے پھر اس میں گن پڑنا شروع ہو جائے گا. پھر بہت زیادہ ویریبلس اس میں موونگ پارٹس بہت ہیں. اس میں کتنے ملکوں کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں دونوں سائڈس پہ، اس میں کتنا اس کے پاس روم ہے اسرائیل کے پاس بھی کہ وہ اور اس میں کوئی تماشا کرے. اور ایسی تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ چیزیں ہوتی نہ ہوتی اچانک ہو جاتی ہیں اور ہوتی بھی بگڑ جاتی ہیں. اس میں ٹائم کی لگژری کسی کے پاس نہیں ہے. ٹرمپ تو آپ کو پتا نا، ٹرمپ تو ہر چیز میں کہتے ہیں، ان کا خیال ہے، ان کا تو یہ بھی خیال تھا کہ 6 ہفتے میں میکسیمم 4 ہفتے میں جنگ ختم ہو جائے گی اور زمین پہ ایران آ جائے گا. وہ نہیں آئے گا، انہوں نے مس ریڈ کیا ہوا ہے. وہ ابھی بھی تھوڑا سا مس ریڈ کر رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ ایران خالی تھیاٹرکس کر رہا ہے اور ایران بھی میری طرح بڑکے مار رہا ہے. ایران کی طرح بڑکے نہیں مار رہا. ایران کے جتنے جواب ہیں ان کی وجوہات ہیں. ایران کی جتنی ریاکشنز ہیں اس کی بڑی سالڈ دلیل ہے اس کے پیچھے. ٹرمپ کیونکہ خود ہر بات کر کے آدھے ایک ہی گھنٹے میں 5 مختلف باتیں کرتے ہیں اور پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ساری دنیا سے پیچھے نہیں ہٹتی. ہر دنیا از اے ویری سیریس پیپل. سو یہ ٹرمپ کا ایک نیگوشیٹنگ اسٹائل ہے. یہ میٹنگ چلے گی اور یہ میٹنگ میں میرا خیال ہے کافی اونچ نیچ بھی ہوگی. کافی ابھی کنٹینشیس پوائنٹس ہیں جو بھی سالو ہونے ہیں، لیکن یہ راؤنڈ از دا کرٹیکل راؤنڈ. یہ ناؤ اور نیور والا راؤنڈ ہے. یہ ٹرمپ کو بھی پتا ہے، یہ ایرانیوں کو بھی پتا ہے. اس لیے ہو جائے گا انشاءاللہ. کچھ گھنٹے کتنے ہیں ہمیں نہیں پتا، 18 گھنٹے ہیں، 20 گھنٹے ہیں، 24 ہیں کہ 48 گھنٹے ہیں. گھنٹوں میں تو اگر آپ توڑیں تو سال کو بھی آپ گھنٹوں میں لا سکتے ہیں. بٹ یہ راؤنڈ پہ نظر ہونی چاہیے ہماری. گھنٹے ڈونٹ میٹر. بالکل، لیکن بیانات تو منٹوں میں آ رہے ہیں. نیو یارک پوسٹ کی دونوں کے لیے ڈو اینڈ ڈائی والا راؤنڈ ہے. اس میں دونوں کے پاس آپشن نہیں ہے. بالکل ایسی. اچھا مالک صاحب، پتہ گرامی کی معذرت چاہوں گا، بیانات تو منٹوں میں آ رہے ہیں. نیو یارک پوسٹ کی جو پاکستان میں صحافی ہیں ان کو ٹرمپ نے کہا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، کوئی کھیل نہیں ہو رہا. پھر کچھ ہی دیر کے بعد فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہہ دیتے ہیں کہ آج دستخط ہو جائیں گے. اچانک سے اتنی بڑی تبدیلی ان کے بیان میں کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ جس دن ٹرمپ صاحب کی ایک ہی بیان میں 4 مختلف چیزیں نہ ہوں تو سمجھ لیں کہ وہ جعلی بیان ہے، وہ ٹرمپ نہیں بول رہا. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا خاصیہ ہے کہ وہ ایک ہی باری میں اس انٹرویو میں بھی جس میں انہوں نے کہا کہ بالکل، اس میں بھی انہوں نے کہہ دیا ہاں اگر نہ ہوا تو پھر میں جو کروں گا اٹ ول ناٹ بی پریٹی. دھمکی تو انہوں نے ہر جملے میں ساتھ ڈالنی ہوتی ہے. وہ بھی بہت ڈیسپریٹ ہیں. آپ نے لیٹسٹ سی بی ایس کا وہ پول بھی نہیں دیکھا، اس میں 64% لوگ ان سے نالا ہیں امریکہ میں. 64%، 2/3 کے قریب سمجھ لیں کہ لوگ ان سے نالا ہیں، ان کی وار کے اوپر، ان کی اکنامک پالیسیز کے اوپر، جو مہنگائی وہاں شروع ہو گئی ہے، سب کچھ بہت زیادہ لوگ نالا ہیں. اس لیے یہ ان کو کوئی ایران کی فکر نہیں ہے، ان کو کوئی یورپ کی فکر نہیں ہے. ان کو اپنے پولیٹیکل بیس کی فکر ہے، اپنے ملک کے اندر ان کی پاپولیرٹی کہاں جا رہی ہے. میرا خیال ہے وہ جلد سے جنگ یہاں سے ختم کر کے کیوبا کی طرف جانا چاہتے ہیں تاکہ وہ جا کے کوئی آسان فتح مل جائے ان کو. انہوں نے ٹوٹلی مس ریڈ کیا تھا ایران کا. ان کو جو ان کی ایڈوائس تھی ٹوٹل، یہ انہوں نے ایران کو نیتن یاہو کی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اب ان کو سمجھ آ گئی کہ آنکھوں میں بھائی صرف تنکے آ رہے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہوگا جیسے نیتن یاہو نے کیا تھا. نیتن یاہو ٹوک ہم فار اے رائٹ. یہ اب فیکٹ ہے. نیتن یاہو نے ان کو ٹوپی پہنائی اور ان کے اندر کا بھی جو ہیرو پنتی کا شوق ہے وہ اس پہ انہوں نے بھی وہ ٹوپی پہن لی. اب ان کو سمجھ آ گیا کہ ہو نہیں رہا. میں ابھی ایک اور رپورٹ دیکھ رہا تھا، اس میں بڑی مزیدار ڈیٹیلز آئی ہیں کہ ایران کی کمپنیز کے پاس کتنا سٹاکس ہے، کتنا نہیں ہے. ایران ابھی 2-3 ماہ کاٹ سکتا ہے، ان کے ساتھ کر سکتا ہے، لیکن ایران اب اس راؤنڈ کو میننگ فل کرے گا. اگر یہ نیگوشیشنز نہیں ہوتی تو پھر یہ بات بہت آگے جائے گی اور یہ دونوں سائڈز کو پتا ہے. اور مالک صاحب، اگر یہ کہا جائے کہ ایران کے معاملے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے جو ہے وہ مس کیلکولیشن ہوئی، وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید کیوبا اور وینیزویلا والا ہی معاملہ ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا. ایگزیکٹلی ان کی بہت بڑی مس کیلکولیشنز ہیں.
لیکن ایک چیز اچھی ہے کہ ان کو سینٹکام مس لیڈ نہیں کر رہا. اگر سینٹکام والے فوجی بھی ان کو مس لیڈ کر رہے ہوتے تو شاید یہ بہت زیادہ صورتحال خراب ہو جاتی. ہیکسیٹ کو چھوڑ دیں, اس کو علیحدہ لیں, لیکن آپ دیکھیں گے ان کی ملٹری نے ان کو کہیں ابھی تک مس لیڈ نہیں کیا, اور اس کی وجہ سے ان کا ہاتھ رکا بھی ہے بہت جگہ پہ. یہی وجہ ہے جو ہاتھ بہت جگہ پہ رکا گیا. محمد مالک صاحب آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.